نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ آج کا ہمارا لیسن کائنڈز آف حدیث، حدیث کی اقسام کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے حدیث کی کچھ اقسام دیکھی تھی جو متن، حدیث کے متن کے حوالے سے، متن کہتے ہیں حدیث کے جو ورڈز ہوتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ جو لفظ ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے، یہ متن حدیث کا، یہ ہوتی ہے حدیث قولی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث فعلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل یا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مثلا کوئی صحابی ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز استعمال کی یا کھایا تو دائیں ہاتھ کا استعمال کیا، تو یہ جو ہے یہ حدیث فعلی۔ اس کے بعد حدیث تقریری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی رکھی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ ظاہر وہ ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسی وقت ہی منع فرما دیتے۔ آج ہم حدیث کی کچھ مزید اقسام، اس کی کائنڈز کے بارے میں دیکھیں گے، اور یہ حدیث کی اقسام مختلف حوالے سے ہیں۔ مثلا آپ کی بک میں جو دی ہوئی ہوں گی حدیث کی اقسام، یہ بے اعتبار علم ہے، با اعتبار علم یعنی علم کے حوالے سے نا، علم حدیث کے حوالے سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے متواتر۔ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ابتدائی سند سے لے کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، سند کہتے ہیں اصل میں چین، راویوں کی جو چین، راویوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سنا، پھر ان صحابی سے کسی تابعی نے سنا، ان تابعی سے کسی تبع تابعی نے سنا، ان سے کسی نے سنا، پھر ان سے اس طرح سنتے سنتے وہ ہم تک آ پہنچی، جیسے میں نے آپ کو سنائی، پھر ظاہر میں نے اپنے ٹیچر سے سنی، انہوں نے اپنے، تو یہ پھر انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث دی، یہ وہاں سے پڑھی۔ پھر امام بخاری کا دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کس استاد سے سنی، کس راوی سے سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ تو بات ہو رہی تھی حدیث متواتر کی۔ حدیث متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جس میں ابتدائے سند سے لے کر، سند سے شروع سے لے کر آخر سند تک ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے کم از کم بیان کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا مشکل نظر آئے، محال نظر آئے، اور سند کی انتہا جو ہے وہ سند ایسی چیز پر ہو جس کا تعلق فیلنگ، محسوسات سے ہو۔ فار ایگزامپل قرآن جو ہے یہ ہے تواتر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچا ہے، علم یقین کا درجہ رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی حدیثیں منقول ہیں جو تواتر کے ساتھ ہیں، وہ یعنی کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں سنی، وہ عموماً جیسے کہتے ہیں نا زبان زد عام، سب کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تواتر سے پہنچی ہوتی ہے، سب کو اس حدیث کا پتہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے حدیث مشہور۔ حدیث مشہور وہ ہے جس کے جو راوی ہیں، جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ طبقہ صحابہ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حد تواتر کو نہ پہنچے، یعنی ہر صحابی کو نہ پتہ، لیکن دوسرے تیسرے طبقے میں، دوسرا طبقہ ہوتا ہے تابعین کا اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے تبع تابعین کا، اس میں اتنے راویوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال و مشکل ہو۔ اور یہ جو قرون ثلاثہ ہیں، 3 طبقے، یعنی ایک صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ مشہود بالخیر ہیں، یعنی جن کے خیر ہونے کی حدیث میں بھی شہادت دی گئی ہے کہ ان طبقوں میں جو ہے وہ خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میرے بعد جو لوگ ہیں وہ خیر پر، پھر اس کے بعد جو ہوں گے وہ اس پر۔ تو حدیث مشہور اصل میں ان کے ہاں علماء حدیث، علماء اصول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2 طبقوں میں یہ مشہور ہو، یعنی اگر صحابیوں کے درمیان اتنی مشہور تو تابعین اور تبع تابعین کے ظاہر علم بڑھتا گیا تو چیزیں زیادہ فیمس ہوتی گئیں۔ اس کے بعد حدیث کی ایک اور قسم ہے عزیز۔ حدیث عزیز وہ ہوتی ہے جس کے راوی ابتدائے سند سے آخر سند تک
دو سے کم نہ ہوں، یعنی صحابہ میں بھی کم از کم دو ہوں، پھر تابعین میں بھی ہوں، پھر تبع تابعین میں بھی دو ہوں، تو یہ جو ہے کم از کم دو لوگ ہر طبقے میں ہوں۔ اس کے بعد حدیث غریب، یہ خبر واحد ہے، یعنی کسی مقام پر صرف ایک ہی راوی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک صحابی نے ایک تابعی کو بیان کیا ہو، پھر وہ جو ہے تابعیوں نے دو کو بیان کیا، اس تابعی نے دو سے پھر چار، بے شک وہ ہو، لیکن کسی ایک مقام پر نا صرف ایک راوی اس میں۔ تو عزیز ہو گئی وہ جس میں دو راوی ہوں، مشہور وہ ہوگی کہ تینوں جو ہے نا وہ طبقے، اس میں وہ ان میں کم از کم دو میں ہو مشہور، اور غریب ایک طبقے والی کہ ایک طبقے میں کم از کم اس کا ایک راوی ہو۔ اچھا، یہ تو ہوگی علم کے حدیث بے اعتبار علم حدیث۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں حدیث کے مرتبے اور اعتبار کے لحاظ سے۔ حدیث کی تین قسمیں ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں حدیث صحیح، جیسے صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں، ان دونوں میں جو ایک حدیث ہو تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حدیث صحیح جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ۔ آپ مین چیزیں صرف یاد رکھیں تو آپ کے لیے بھی بہت ہوگا کہ حدیث کی جو مرتبے کے لحاظ سے حدیث قسمیں ہیں نا، ایک ہے صحیح اور ایک ہے صحیح یعنی بالکل درست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی راوی پہنچے وہ سارے جھوٹ انہوں نے کبھی نہ بولا ہو، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، تو اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں، جس کے راوی کے اندر یہ کوالٹیز ہوں۔ اور اس کے بعد حدیث حسن، یہ حدیث حسن حدیث صحیح سے تھوڑے کم درجے کی ہوتی ہے۔ اس میں باقی تو سارا درست ہے کہ اسی کرائٹیریا ہے کہ وہ جو راوی ہے وہ بالکل عادل ہو، ثابت ہو، یعنی اس نے یاد کی ہوئی ہو سینے میں، اس کی جو سند کسی جگہ کوئی راوی جھوٹا نہ ہو۔ لیکن اس میں تھوڑا ہوگا کہ کوئی راوی اس کے اندر کہیں ایک جگہ پہ ایک ایسا راوی آ جائے گا جس کے حافظے میں تھوڑی کمی ہو، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ بھول گیا ہو، یا جیسے کہتے ہیں نا حدیث کو یاد کرنے کے دو طریقے، ایک ہوتا ہے کتابت لکھا ہوا اور ایک ہوتا ہے حفظ۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو اور اس کو اچھے سے یاد نہ ہو، تو وہ حدیث جو ہے وہ جب اس کے علماء نے اس کے احکام لگائے ہوئے، اس کو حدیث حسن کے درجے پہ رکھا ہے، جو حدیث صحیح کے درجے سے تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ حدیث ضعیف کا ہے۔ حدیث ضعیف یعنی وہ حدیث جس میں جو راوی ہو وہ یادداشت کے حوالے سے، یا وہ اس کی سند میں کوئی راوی جو ہو یادداشت کے حوالے سے یا اپنے ضبط کے حوالے سے کہیں اس کے اندر کچھ کمی ہو، یعنی کہیں اسے کچھ حدیث بھول گئی ہو، یا وہ حدیث ایسی ہو جو صحیح حدیث کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ویک ہو، یعنی اس کا لیول جو ہے وہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک بات بالکل سچ ہوتی ہے، بالکل 100%، جیسے ہم کہتے ہیں سیم ٹو سیم ایز اٹ از، وہی ورڈز ہوتے ہیں اسلام کے۔ ایک ہوتے ہیں کہ ورڈز وہ سیم نہیں ہوتے، لیکن ایسے ورڈ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا میننگ چینج ہو رہا ہے، وہ اس لیول پہ نہیں جا رہی جس لیول پہ ایک صحیح حدیث ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سمجھانے کے لیے بہت آسان الفاظ یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے باوجود بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پریشان مت ہوں، آپ سے پیپر میں صرف وہ چیزیں پوچھوں گی جو آپ کے لیول کی، آپ کی سمجھ کے مطابق ہوں گی، لیکن حدیث جیسے قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے،
تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ان ٹرمینالوجی کو تھوڑا بہت آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، یہ حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان طریقے سے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ حدیث کی 3 اور اقسام ہیں جو متن کے حوالے سے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا کہیں گے کہ متن اگر ہم تک پہنچا لکھا ہوا کسی کتاب میں، بالفرض میں کہتی ہوں کہ صحیح بخاری، اس لیے کہ وہ صحیح بخاری کا نام تقریباً ہر بندے کو صحیح حدیث کے حوالے سے یاد ہوتا ہے، میں اگر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ حدیث مرفوع ہوگی۔ کیا ہوگی؟ حدیث مرفوع۔ رفع کا جو لفظ ہوتا ہے یہ بلند کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے، اصل میں اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یعنی اس میں حدیث قولی، فعلی اور تقریری تینوں آ جائیں گی۔ اگر ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو یہ کیا حدیث مرفوع۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے حدیث موقوف، یعنی کسی صحابی کا قول، فعل یا تقریر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ عمل اس طرح کرتا ہوں، میں نے یہ بات یوں کہی، تو عموماً جو صحابی ہے وہ حدیث کا ایک رول ہے کہ الصحابی کلہم عدول، جو صحابی ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سارے عادل سچے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم ان کی حدیث کہیں گے حدیث موقوف۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ صحابی نے یہ کہا، صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہم نے صحابی کا عمل، قول یا فعل دیکھا تو ہم اس کو حدیث موقوف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو، حدیث موقوف جس میں صحابی کی طرف ہو۔ اس کے بعد ہوتی ہے حدیث مقطوع، کسی تابعی کے قول یا فعل یا ان کی خاموشی کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، یعنی تابعی جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی، کیونکہ وہ تو ظاہر صحابی نے سنی ہوگی، تابعی نے نہیں سنی ہوگی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر ایمان پر اس کی وفات ہو تو وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس شخص نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر اس کی وفات ہے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے، حدیث کی اقسام آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں، جو وہ آپ کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی آپ کو آسان لفظوں میں حدیث کی اقسام سمجھا سکوں۔ آپ پھر بھی حدیث کی اقسام اپنی بک میں جو دی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسی میں شامل ہے علوم الحدیث۔ تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں آپ کو اس لیے آج ہی بتانا چاہتی ہوں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بچ گیا ہے اس میں ہم کچھ احادیث بھی پڑھ لیں۔ تو جو حدیث کے مختلف علوم ہیں اس میں ایک مین اہم جو علم ہے، علم اسماء الرجال، یعنی اسم کہتے ہیں نام کو عربی میں، اور اسماء اس کی جمع، رجال رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجال اسماء الرجال سے مراد ایسا علم جس میں راویوں جو حدیث بیان کرنے والے ہیں ان کے حالات، واقعات، ان کی ذہانت، کردار پر حدیث کے رد اور قبول کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اتنی قابل احترام معزز ہے کہ ہمیں کسی بھی حدیث کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے جب ہم اس کو جانچ پڑتال کریں گے کہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، تو ہمارے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت، اتنا شوق اور اتنا جذبہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کو بیان کرنے والوں کے حالات زندگی کو ایک ایک لمحے کو جسے کہتے ہیں نا، ایک ایک لمحے کو بھی لکھا گیا، اور اتنی زیادہ چھان پھٹک کی گئی کہ آپ صحیح بخاری کی ہسٹری میں دیکھیں کہ امام بخاری جب حدیثیں کلیکٹ کی تو آپ کی کلاس میں نے شاید بتایا ہوگا کہ 16 سال کی عمر میں حدیث لکھنا شروع کی، 16 سال تک لکھتے رہے، اور کسی بھی حدیث کی تحقیق میں وہ اتنا وقت لگاتے تھے، اس راوی سے خود ملتے تھے، حدیث سنتے تھے، اور ایک ایک چیز کی جان پڑتال،
بعض دفعہ ان کو ایک ایک حدیث کو لکھنے میں، جانچ پڑتال میں 2-3 مہینے لگ جاتے تھے۔ میں نے ایک واقعہ ان پہ پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے اتنا مشکل وقت گزار کے، جب وہ اتنا پیدل سفر کر کے اور راستے میں ان کی جمع پونجی بھی چلی گئی اور وہ محنت مزدوری کر کے بھی اس شخص تک پہنچے جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ حدیث بیان کرتا، اس نے اپنے دادا سے سنی تھی یا والد سے، اور والد نے اپنے دادا سے سنی تھی، اور انہوں نے کہیں کسی صحابی سے سنی تھی یا تابعی سے۔ تو جب وہ اس شخص تک پہنچے تو وہ جیسے ہمارے یہاں جانور کو پکڑنے کے لیے خالی جھولی پھیلا لیتے ہیں، تو خالی وہ اپنا چھاج سا اس کے آگے کرا تھا، جانور کے آگے۔ تو امام بخاری اس شخص کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن علاقے کے لوگوں سے لے چکے تھے، اس شخص تک پہنچنے سے پہلے اس کے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے جہاں وہ کام کرتا تھا، یہ شخص کیسا ہے، سب نے گواہیاں دی کہ وہ بہت شخص نیک، اچھا اور سچ بولنے والا اور بہت مطلب جسے کہتے ہیں نا مخلص شخص ہے۔ لیکن جب وہ پہنچے اور وہ اپنے جانور کو پکڑنے کے لیے اس طرح خالی چھاج لے کے اس کو پکڑ رہا تھا اپنے جانور کو، تو اس وقت انہوں نے بس اس شخص کو کہا السلام علیکم اور واپس آ گیا۔ اس شخص نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بتایا میں محمد اسماعیل بخاری ہوں، اور اس وقت امام بخاری جتنا بڑا کام کر رہے تھے تو حدیث کے حوالے سے ان کو بہت سے لوگ جانتے بھی تھے کہ ایک شخص جو نبی اسلام کی حدیث جمع کر رہا ہے اور اس کا کرائٹیریا اتنا سخت ہے، اور وہ اس طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے حدیث میرے پاس موجود ہے، اور میں نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی تھی، انہوں نے اپنے والد سے سنی تھی، یا میں نے اپنے دادا سے سنی تھی، اور انہیں کسی تابعی یا صحابی سے سنی تھی۔ تو امام بخاری نے کہا نہیں، میں تم سے حدیث نہیں لوں گا، تم اگر ایک جانور کو دھوکہ دے سکتے تو کیا انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے اس سے حدیث نہیں سنی اور نہ ہی اس کو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ باوضو حالت میں اور باقاعدہ غسل کرتے تھے، 2 نوافل ادا کرتے تھے، منبر رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان میں وہ باقاعدہ استخارہ کرتے تھے، اور وہاں لیٹ جاتے تھے، اور دل کی تسلی ہوتی تو وہ پھر حدیث لکھا کرتے تھے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر یہ علم جو ہے اسماء رجال لکھا گیا۔ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں کہ ان کی یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہمارے ٹیچر تھے، اور یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری اور امام ابن سیرین نے اس کام کا آغاز کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے معلومات جمع کی کہ صحابہ کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور علم اسماء الرجال جو ہے یہ اتنا زبردست، یعنی جرح اور تعدیل کا علم کہ ایک ایک چیز کے لیے ایسی ایسی ٹرمنالوجیز کہ ہمیں تو میں کہتی ہوں ہم لوگوں نے تو پھر بھی کچھ پڑھا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے شاید بہت مشکل ہو، لیکن انہوں نے اتنی زبردست اور ان راویوں کے حالات لکھے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں کہ یہ کس لیول کا راوی تھا، اس نے کون سے لفظ، اور ایک ایک حدیث کو اس ایک ایک لفظ پر پرکھا گیا کہ کس طرح ہوا۔ بہرحال اس وقت میرا مقصد جو ہے وہ صرف آپ کو یہ احساس دلانا تھا کہ یہ حدیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ بہت محنتوں سے پہنچا ہے، تو اس میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ باقی چیزیں دیکھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔